السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے. اچھا، کچھ کوشچنز میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے تو میں انڈیویجول لیول پہ جواب دے کے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بنا دی جائے. پہلا کوشچن یہ تھا کہ جو کینیڈین مارکیٹ ہے اس میں ہم کام کیوں نہیں کرتے، یا کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے. فرسٹ آف آل، جو کینیڈین مارکیٹ ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے یو ایس اے کی مارکیٹ سے، اور اس کی ہرارکی بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. جیسے کہ یو ایس اے میں تو اب انڈیویجول آنر آپریٹرس کو آپ اپروچ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی انشورنس وغیرہ لی ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ کام کرنے پہ ریڈی ہو جاتے ہیں. تو کینیڈین مارکیٹ میں 3 فلاز مجھے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں کام نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ وہاں پہ جو ٹرک آنرز ہیں انہوں نے اپنے ٹرکس کسی کمپنی کو دیے ہوتے ہیں، اور آپ کو وہاں ڈسپیچ کرنے کے لیے ان کمپنی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے جس کے پاس 100 50 10 20 ٹرکس ہوں گے، اور وہ اس میں سے 1 یا 2 ٹرک اگر وہ کنوینس ہوتے ہیں تو آپ کو ڈسپیچ کے لیے دے سکتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ انشورنسز اور یہ سارا کچھ انڈیویجول لیول پہ وہ لوگ نہیں کرواتے، وہ کمپنی کو دے دیتے ہیں. جیسے مطلب آپ کے پاس اگر کوئی گاڑی ایکسٹرا کھڑی ہوئی ہے، آپ کسی رینٹ والے کو دے دیں یا کسی کمپنی کو دے دیں، وہ چلاتی رہے اور آپ کو مہینے کا رینٹ پے کرتے رہیں. تو سیم لائک وہاں پہ یہ والا سسٹم کینیڈین مارکیٹ میں چل رہا ہے. پھر کینیڈا میں آبادی بہت کم ہے، آبادی کم ہے تو جس کی وجہ سے لوڈز کم ہیں، تو وہ پیسہ نہیں بن رہا ہوتا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے اس کے لوڈ بورڈ بھی ڈفرینٹ ہے. لوڈ لنک کے نام سے اس کا لوڈ بورڈ ہے، اور جس کی وجہ سے ایک تو وہ مہنگا بھی ہے، اور آپ مطلب تھوڑی سی نا وہ ڈومین ڈفرینٹ ہے. جس طرح یو ایس اے میں آپ کو آسانی ہے لوڈز کی، اس طریقے سے کینیڈا میں اس طرح آسانی نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی کراس بارڈر کرنا چاہتا ہے کہ یعنی کہ لوڈ لے اور امریکہ میں، اور امریکہ سے لوڈ لے کے کینیڈا میں جائے، وہ پروفیٹیبل ہے اور اچھا بزنس ہے. لیکن اس کے لیے بھی سارے لوڈ آپ کو ڈی اے ٹی سے نہیں ملیں گے. اس کے لیے بھی لوڈ لنک کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہوگی، لیکن وہ پھر بھی پروفیٹیبل بزنس ہے. اس میں صرف پیپر ورک جو پورٹ پہ چاہیے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. کرنے کو تو مطلب کینیڈین مارکیٹ میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن مطلب ہم نہیں کر رہے تو ہم ظاہری بات ہے اس چیز کا درس بھی نہیں دے رہے کہ آپ بھی کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ کام نہیں کرتے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ وائی ڈونٹ وی ورک ود دی کار ہالر، انٹر ماڈل، باٹم ہوپر اور ڈمپ ٹرکس. کار ہالر کے ساتھ کافی میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک نیش آ جاتی ہے نا. مطلب اب ہم جن ٹرکس کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ڈی اے ٹی، ٹرک اسٹاپ اور انہیں سے ہمیں لوڈ مل جائے گا، ڈرائی وین کا، باکس ٹرک کا، ریفر کا، اسٹیپ ڈیک کا، فلیٹ بیڈ کا. تو ہم اب اس پہ عادی ہو چکے ہوئے ہیں. کار ہالر تھوڑی سی ڈومین ایک یہ بھی ڈفرینٹ اس طرح آ جاتی ہے کہ اچھا کچھ میں اس میں تھوڑا سا بیچ میں یہ بتاتا ہوں. اب ہاٹ شاٹ یا فلیٹ بیڈ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہمیں ڈی اے ٹی سے ہی گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنی پڑ جائے، کوئی کار ٹرانسفر کرنی پڑ جائے تو وہ ہم کرتے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی ایسے ٹریلر یا ایسے ہاٹ شاٹ یا فلیٹ بیڈ یا جیسے جو اسپیسیفکلی کام ہی صرف کار ہالنگ میں کر رہے ہیں، وہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے لیے بھی آپ کو سینٹرل ڈسپیچ لوڈ بورڈ لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بیسیکلی پہلے تو ٹرک والا تو آپ کو چاہیے جو کار ہالنگ کا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا بروکریج والا کام بھی آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. بروکریج والے کام سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو وہ ساری انشورنسز اور وہ سارا کچھ یا آپ کو ایز اے بروکریج کمپنی رجسٹر کرانی پڑتی ہے. کہنے سے مراد یہ کہ جیسے بروکر کا کام ہوتا ہے شپر سے لوڈ لے کے آگے ڈسپیچر کو یا کیریئر کو دے دینا، اسی طریقے سے اس میں آپ گاڑیاں بھی خود سرچ کرتے ہیں کہ کون کون سی گاڑیاں کہاں کہاں جا رہی ہیں. پھر ظاہری بات ہے ان کی لین بھی آپ کو مینٹین رکھنی پڑتی ہے کہ ایک گاڑی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لے کے کیلیفورنیا جا رہے ہیں تو دوسری نیو یارک ڈراپ کرنی ہوگی، تو وہ جتنی گاڑیاں جا رہی ہوں گی اس کی لین بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. تو بیسیکلی اب جو گاڑیاں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں جس طرح لوڈ پرووائڈ کرنے والے وہ شپر کہلاتے ہیں، تو یہ بھی ایک لحاظ سے شپر ہوتے ہیں. تو آپ کو پہلے ان شپر سے وہ گاڑیاں لینی پڑیں گی، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے وہی جو ہے نا ڈرائیور کو بھی دینا پڑے گا. تو اس لیے ہم نہیں کرتے کیونکہ تھوڑی سی اس میں کھپ زیادہ ہے. پیسہ ہے اس میں، اچھا ہے جو لوگ کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں اس سے مطلب آپ اپنی آڈینس کو بھی منع نہیں کرتا کہ کریں اس میں کار ہالنگ میں، بٹ ہم لوگ اس لیے نہیں کر رہے کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ نیش آ جاتی ہے. اسی طرح انٹر ماڈل کا بھی یہی سیم سین ہے کہ انٹر ماڈل کے اتنی ایزلی ڈی اے ٹی سے تو نہیں ملتے. آپ کو ڈفرینٹ بروکرز کے ساتھ، اس کی اپنی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. پیسہ اس میں بھی اچھا ہے، لیکن صرف پورٹس پہ کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ اتنا مطلب لانگ ہال نہیں کرتے، شارٹ ہال ہوتے ہیں، لیکن پیسہ اس میں بھی اچھا ہے. اگین اٹس اے اسپیسیفک نیش، اور مطلب ہم نیش اسپیسیفک ہو کے ابھی تک نہیں کام کر رہے، ہم ایک جنیرک اس میں کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کام میں بھی نہیں پڑے.
باٹم اوپر کا یہ کہ یہ گرینز لے کے جاتا ہے، یہ وہ ٹرک ہوتا ہے جس میں گندم کے دانے یا اس طرح کی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں اور فصل سے ریلیٹڈ اس میں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ سیزنل بھی ہوتا ہے اور ریجنل بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی یعنی کہ جو اس کے کانٹریکٹس اور چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں وہ لوکل لوگوں کو وہاں پہ زیادہ مل رہی ہوتی ہیں، لوکل کانٹریکٹس ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم اس پہ کام نہیں کرتے. ڈمپ ٹرکس پہ اس لیے کام نہیں کرتے کہ ڈمپ ٹرکس کے جو بیسیکلی ڈمپ ٹرکس وہ ہیں جو کچرا اٹھانے والے ٹرکس ہوتے ہیں یا ویسٹ وغیرہ یا کنسٹرکشن کا کبھی کبھی جو عمارتوں کا ویسٹ رہ جاتا ہے وہ یہ بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ آپ کو کبھی کبھی لوڈ بورڈ پہ نظر آ جائیں گے لیکن فریکوینٹ نہیں نظر آئیں گے. اور سیکنڈلی یہ کیونکہ صرف ایک اسپیسیفک ایریا میں ہوتے ہیں، بالکل ہی لوکل ہوتے ہیں، 10 مائل 20 مائل 30 مائل اتنا چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کا یہ ہے کہ یہ پر آر پہ کام کرتے ہیں. ان کا مطلب وہ ریٹ پر مائل والا سسٹم نہیں چل رہا ہوتا، اور ان کے دن میں 10 5 لوڈز ہوں گے جی، 5 کلومیٹر بعد یہ ڈمپ کر کے آنا ہے، وہاں یہ کرنا ہے. تو اس میں خواری زیادہ ہے. اور اگین اس کے بھی آپ کو جو کانٹریکٹس ملتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے جو اچھے کانٹریکٹس ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں، اور لوکل گورنمنٹ کے کانٹریکٹس لینے کے لیے آپ کا کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم ڈمپ ٹرکس کے ساتھ بھی کام نہیں کرتے. اگلا کوشچن یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے نا بروکریج کے بارے میں کوشچن پوچھتے کرتے رہتے ہیں، جی بروکریج میں آنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہے اس میں زیادہ پروفٹ ہے، زیادہ اتھارٹی ہے بروکریج کی. نو ڈاؤٹ پیسہ بھی ڈسپیچ سے بہت زیادہ ہے اس میں، اور اتھارٹی بھی ڈسپیچ کی نسبت کافی زیادہ ہے اس میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ چپیڑے نہ مارنا شروع کر دیں. تو یہ وہ والا کام ہے. اب کچھ لوگ مطلب کچھ ویڈیوز میں یا اس طریقے سے یا جنرلی بھی جو لوگ بروکریج کر رہے ہیں وہ پمپ کرتے نظر آئیں گے، جی ڈسپیچ میں کچھ نہیں رکھا ہوا، بروکریج میں آئے سارا کچھ ہے. بات ان کی مطلب میں غلط نہیں کہوں گا، بروکریج بہت پروفیٹیبل ہے، لیکن ہر ایک چیز کا نا ایک سٹیپ ہوتا ہے. کسی آپ 5ویں کلاس کے بچے کو نا ڈائریکٹ میٹرک نہیں کروا سکتے، سٹیپ وائز چلاتے ہیں، پہلے فرسٹ کلاس سیکنڈ سو آن. تو ڈسپیچ پہلی سیڑھی ہے. ڈسپیچ کے بعد بہت ساری برانچز اور نکلتی ہیں. میں نے ایک پراپر ویڈیو بھی بنا کے بتائی تھی کہ مطلب جب آپ ڈسپیچ کرنا شروع کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ بروکریج یا اپنی ٹرکنگ کمپنی کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈسپیچ کی بجائے ڈائریکٹ بروکریج میں جاتے ہیں آپ اپنا لاس کر لیتے ہیں. ڈائریکٹ ٹرکنگ کمپنی خرید لیتے ہیں، آپ کو بزنس نیومز ہی نہیں پتا تو آپ اپنا لاس کر لیتے ہیں. اس لیے میں جو لوگ جن کو ٹائم ہو چکا ہوا ہے ڈسپیچ میں ان لوگوں کو تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جائیں کریں. اور میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بروکریج کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی میں کسی کو نہیں کہتا کہ آپ جائیں بروکریج کریں، کیونکہ آپ کو یہ ساری چیزوں کا بیسیکلی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ شخص کی کیا سائیکی ہے، کون سے روٹس پہ کیا ریٹس چل رہے ہیں. یہ جب آپ ڈسپیچ کرتے ہیں 1 2 سال آپ کر چکے ہوتے ہیں تو تب آپ جا کے بروکریج میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی کرتے ہیں، آپ کو سائیکی نہیں پتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، آپ کو لینز کا نہیں پتا، آپ کو ریٹس کا نہیں پتا، آپ کبھی بھی ڈائریکٹلی کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر سیکنڈلی ظاہری بات ہے بروکریج کا بانڈ ہے $75,000 کا، جو کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ جیب سے بھرنا ہے سارا، وہ اس کی مطلب کچھ پرسنٹیج آپ کو دینی کرنی پڑتی ہے. لیکن اگین اٹس ایکسپینسو، کوئی بے شک $1,000 $2,000 بھی آپ کو دینے پڑیں تو پیسے لگ رہے ہیں نا اس میں بھی. آپ نے آج بروکریج کمپنی کھولی تو آپ کے پاس اتنا بیک اپ ہونا چاہیے کہ آپ کا جب تک ایک کریڈٹ سکور نہیں بنتا تو آپ اس کو مینٹین کر سکیں. آپ نے ظاہری بات ہے انشورنس کے تو پے کرنے ہی کرنے ہیں، اس کے بعد آپ کا کریڈٹ سکور اس ٹائم شروع میں اچھا نہیں ہوگا، وہ بلٹ اپ آپ نے کرنا ہے. پھر اس کا جو شپر ملنا ہے، ابھی آپ لوگوں سے ٹرک والے قابو نہیں آ رہے ہوتے، اور سب سے زیادہ جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، ٹرک والے بات نہیں سنتے، یہ نہیں ہو. شپرز کو قابو کرنا ٹرک والوں سے 10 گنا زیادہ مشکل کام ہے، ایزی کام نہیں ہے. تو جب تک آپ، مجھے کسی سیانے بندے نے ویسے مشورہ دیا تھا، ہمارا ارادہ تھا کہ مارچ میں ہم اپنا بروکریج ہاؤس اوپن کریں، لیکن میں کیونکہ مختلف لوگوں سے بات چیت کرتا رہا تو جو لوگ کافی عرصے سے اس مارکیٹ میں ہیں ان سے بھی ہماری گپ شپ ہوتی رہی، تو کسی نے اچھا مشورہ دیا تھا، وہ بات مجھے اچھی لگی تو میں نے تھوڑا سا ارادہ ملتوی کر دیا. پہلی چیز تو یہ کہ ڈسپیچ میں یو ہیو نتھنگ ٹو لوز. ڈسپیچ میں آپ کا مطلب کیا ہے، سیلریز اور لوڈ بورڈ کے ہی جا رہے ہیں، لیکن بروکریج میں آپ کو فزیکلی بھی شپر کو مینٹین رکھنے کے لیے لاس بھی ہوتا ہے. پروفٹ اگر اچھا ہے تو ساتھ ساتھ لاس والا سین بھی ہے، کچھ چیز ڈیمیج ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، آپ کے انشورنس بانڈ میں سے بھی پیسے کٹتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں مطلب
آپ کی بروکریج پہ افیکٹ آتا ہے, آپ کی MCs پہ بھی افیکٹ آ سکتا ہے اگر آپ سے کوئی مسٹیکس ہو رہی ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کام کر رہے ہوں گے, کچھ مسٹیکس ہو سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا نا ایک سٹیپ ہے. تو بروکریج کا کسی نے ہمیں مشورہ دیا تھا, مطلب بروکریج کے اگینسٹ یہ مشورہ دیا تھا کہ ڈسپیچ میں یو ہیو نتھنگ ٹو لوز, جبکہ بروکریج میں آپ تب کریں کم از کم آپ کو 2 سال ڈسپیچ میں ہو چکے ہوں, اور آپ کے پاس جو ایک بروکریج سیٹ اپ کو چلانے کے لیے پیسہ ہے وہ اتنا پیسہ آپ کے پاس فالتو پڑا ہو کہ اگر خدا نخواستہ لاس ہو بھی گیا تو آپ کو کوئی فرق نہ پڑے, تو پھر آپ بروکریج میں آئیں. تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی اچھی لگی. پھر ہم نے کیا کیا, ڈسپیچ کی تھوڑا سا ایکسٹینشن کر لی کہ مطلب کم از کم ڈسپیچ میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے بروکریج کی نسبت کم پیسہ ہے لیکن یو ہیو نتھنگ ٹو لوز. پھر آگے بہت ساری برانچز آٹومیٹکلی نکلتی رہتی ہیں. خالی یہ نہیں کہ آپ ڈسپیچ سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, آپ رینٹل ٹریلر سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, آپ MCs کے تھرو کما رہے ہوتے ہیں, آپ ڈرائیورز کے تھرو کما رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ فیکٹرنگ کے تھرو آپ کما رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں. لیکن اب یہ چیزیں بتانے کا پرپز کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ آئے اور 3 مہینے بعد آپ ہر ایک سائڈ برانچ سے پیسہ کمانا شروع کر دیں گے. ٹائم لگتا ہے. جو آپ چلیں گے آٹومیٹکلی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. آپ کے ڈرائیورز ہوگا, آپ خود تنگ ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ اگر فیکٹرنگ والے کتنے آسانی کے ساتھ ان کو پیسے مل جاتے ہیں, آپ خود بخود ان کے ساتھ گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے, اور فیکٹرنگ کرانے کی ظاہری بات ہے آپ کو بھی پیسے ملیں گے. کسی جگہ پاور اونلی ہوں گے, لوڈ اور ٹریلر سے آپ تنگ آئے ہوں گے, وہ خود مانگے گا کہ مجھے رینٹل ٹریلر لے کے دو. کسی کا ڈرائیور بھاگ جائے گا, آپ ڈرائیورز کے بھی چارج کریں گے. ہر ایک چیز کے مطلب آپ کے پاس سلولی اینڈ اسٹڈی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ مطلب ڈے 1 پہ ہی ہمیں ساری چیزیں ملنا کرنا شروع ہو جائیں, جبکہ ڈے 1 پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈے 1 پہ وہ چیزیں ساری آپ کو ملنا شروع ہو جائیں. تو سلو اینڈ اسٹڈی, پہلے ڈسپیچ از دا فرسٹ تھنگ. ڈسپیچ سے لے کے چلیں. یہ جتنی سائڈ برانچز ہیں یہ ساری کی ساری آپ کو آٹومیٹکلی پتہ لگتی جائیں گی. اور یہی اسی وجہ سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کازز آف فیلئر والی, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ مطلب آپ ایک کام پہ کامیاب ہوئے نہیں ہوتے, آپ کو دوسرے کام کی پڑ جاتی ہے, دوسری چیز کی پڑ جاتی ہے. چلنا شروع کریں کسی راستے پہ, منزل آپ کو خود بخود مل جائے گی اور چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو ڈسپیچ از دا فرسٹ تھنگ. ڈسپیچ سے کریں, ڈسپیچ کے بعد آپ کے لیے راستے خود بخود. ڈسپیچ میں اگر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر کسی چیز میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تھینک یو.